آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ اور آج میں جس افسانوی مجموعے پہ بات کرنے کے لیے میں نے امتیازی قریشی صاحب کو یہاں دعوت دی ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ ہے ادھوری کہانی کی تصویر۔ یہ شاہد رضوان صاحب کا افسانوی مجموعہ ہے۔ شاہد رضوان 2000 کی دہائی کے بعد سامنے آنے والے ہمارے انتہائی اہم افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں۔ ان کے جو مضامین ہیں، ان کا جو اسلوب ہے، اس کے حوالے سے انہیں ترقی پسند بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ لیبل نہ لگائیں تو سماجیات سے، اپنی لوکیل سے جڑا ہوا افسانہ نگار جو آج کی بات کر رہا ہے، آج کے موضوعات پر ہاتھ ڈال رہا ہے، نہ صرف ہاتھ ڈال رہا ہے بلکہ انہیں افسانہ بھی بنا رہا ہے۔ سب پہ بات کرنے کے لیے قریشی صاحب کو دعوت دی ہے۔ بہت محبت آپ کی، آپ نے وقت دیا۔ ادھوری کہانی کی تصویر، سب سے پہلے تو میں اپنے ابتدائیے میں نے ایک سوال رکھا ہے، کیا انہیں اپنے سماج سے جڑا ہوا افسانہ نگار کہا جائے شاہد رضوان کو، یا ترقی پسند افسانہ نگار کہا جائے، یا ان دونوں میں سے وہ کہیں پہ سٹینڈ نہیں کرتے، وہ اپنی وجہ کے آدمی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ وقاص عزیز کہ آپ نے مجھے موقع دیا، گفتگو کے حوالے سے آپ نے مجھے موقع دیا۔ ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے توسط سے جو ہے یہ جو مجموعہ ہے ادھوری کہانی کی تصویر شاہد رضوان صاحب۔ اچھا، شاہد رضوان صاحب کی کتاب میں نے وقاص عزیز سے ہی لے کے پڑھی تھی، مجھے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے کہا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ترقی پسند افسانہ نگار ہیں، اور ان کو کہانی بنانے کا فن بھی آتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی جو بات ہے، جو مجھے اچھی لگی اس افسانے میں، ان کی ریڈیبلٹی بہت ہے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہانی کی پہلی 2-3 سطریں اگر پڑھیں نا تو آپ جھگڑے جاتے ہیں۔ سوری، تو یہ کہانی کاری کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں، میں زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں، یہ وقاص ویسے کہتے ہیں، لیکن مجھ سے ایسے افسانے، بورنگ افسانے نہیں پڑھے جاتے، ایسے ناول میرے سے نہیں پڑھے جاتے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو پڑھنا، کہ دھکے سے آپ جو ہے اس کو پڑھائیں، اور وہ، لیکن میں نے ان کی یہ گڑیا پہلا جو ہے ان کا افسانہ ہے، کیا اچھا افسانہ ہے وہ میں نے، آپ یقین کریں کہ وہ 2-4 سطریں میں نے پڑھی تو اس نے مجھے ایک دم اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور میں چھوڑنے کے باوجود نہیں چھوڑ سکا۔ چلے اس کا اختصاص تھوڑا سا اگر آپ بیان کریں۔ جی بالکل، میں نے وہ کہانی پڑھی جیسے آئینہ میں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، وہ گھریلو کہانی ہے، بچوں لڑکیوں کے حوالے سے کہانی ہے، ہمارے سماج سے جڑی ہوئی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی اسے کہا جائے گا۔ ہر روز کے مسائل جو ہیں ہمارے یہاں، خاص طور پہ خواتین کے مسائل جو ہیں، بچیوں کے مسائل ہیں، ان کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ دوسرا افسانہ ان کا جو ہے، اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آج کا جو مرد افسانہ نگار ہے وہ ظالم ہے اور عورت کو نظر انداز کر، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ہے نا شاہد رضوان صاحب جو ہے، شاہد رضوان صاحب جو ہے نا، یہ کہانی کو اپنے مشاہدے سے لے کے نا، اپنے اسلوب میں جس طرح سے وہ ڈالتے ہیں، اور یہ دوسروں کو چھوڑ کے نا، جو جتنا میں سمجھوں، یہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ واہ واہ یا کہ میں یہ دیکھتا ہوں، یہ ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے کیسے دیکھا، مطلب ان کے وہ گڈرے افسانہ دیکھ لیں، لمحہ دیکھ لیں، وہ اپنی معاملات میں ہیں، وہ اپنے مشاہدے میں ہیں، اور جس طریقے سے وہ مشاہدہ کرتے ہیں اس کو، اچھا پھر ان کو، جیسے میں نے ایک لفظ کہا کہ ان کو کہانی بنانے کا فن آتا ہے۔ کہانی ہو نہ ہو، افسانہ نگار تبھی بنتا ہے جیسے وہ اس کہانی کو بنائے۔ فکشن اسی کا نام ہے کہ آپ، اچھا پھر ضروری بات نہیں کہ آپ نے کہانی بنا لی، بڑا تیر مار لیا، سوال یہ کہ پڑھوائی بھی تو جا سکے نا۔ واہ واہ واہ، کہ آپ نے بہت اچھی کہانی لکھ دی، لیکن وہ میں 2 صفحے سے 1 صفحے سے آگے پڑھ ہی نہیں پا رہا، مجھے وہ اپنی طرف کھینچتی ہی نہیں ہے، تو میں کیسے پڑھوں گا؟ مطلب بہت بڑے افسانہ نگار ہوں گے، لیکن مجھے اگر آپ نہیں پڑھا سکتے، مطلب ایسا کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آج کے دور میں کہ میں بیٹھ کے آپ کو پڑھوں گا۔ تو یہ جو، جیسے میں نے کہا کہ آپ گڈرے میں دیکھیں کہ وہ کیسے کہانی کو لے کے چلتے ہیں، اور اس میں ہماری ساری سماجیات، ہماری لوکل وزڈم، ہماری نفسیات، کہ ہم کس طرح سے چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جس سے لا حاصلی ہو، جس کے اندر وہ چیز نہ ہو جو گڈڑے آپ نے بات کی۔ میں یہاں پہ ایک ان کے اور افسانے سے ایک چھوٹا سی 2 لائنیں سنانا چاہ رہا ہوں۔ تارکول کی سڑک،
اس کی لائنز چیک کریں، ان کے افسانہ ہی نہیں ہے. وہ جھکی میں چارپائی پر لیٹ کر اس کا انتظار کر رہا تھا. ایک دو بار تو اس نے باہر جھانک کر بھی دیکھا کہ وہ آ رہی ہے یا نہیں. وہ برابر جھکی کی طرف دیکھتی اور منشی کی بے چینی کو سمجھتی رہی. اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کرے. وہ ٹوکری پھینک کر اپنی ماں سے بولی. منشی کہتا ہے جھکی میں آ کر میری بات سنو. شریفہ دوسری طرف منہ کر کے بولی. شریفہ دوسری طرف منہ کر کے بولی چلی جاؤ. اب یہاں پہ ختم ہو رہا ہے چلی جاؤ. منٹو یاد آ جاتا ہے کھول دو. دیکھیں سماج آج بھی نہیں بدلا، وہی کہانیاں آج بھی موجود ہیں، وہ مسائل آج موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو شاہد رضوان نے اپنے اسلوب میں وہ بات سامنے رکھی ہے. کیا یہ بہت بڑا تماچا نہیں ہے آج کے سماج کے اوپر؟ نہیں، بلا شبہ ہے. اور اصل میں تماچا تو بہت ہے، لیکن اصل بات یہ کہ آپ نے فکشن کی زبان میں اس تماچے کو زوردار کیا، اس میں قوت پیدا کی. بالکل کی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو. ٹھیک ہے، یہ وہ اسلوب ہے جو میرے خیال سے، اب میں اگر اس پہ اپنی بات کروں تو شاہد رضوان کا یہ اسلوب جو ہے وہ انہیں ان کے معاصر افسانہ نگاروں سے ممتاز کرتا ہے. شاہد رضوان کے ہاں غریب کی بات بھی ہے، آپ کے سماج کا المیہ بھی ہے. آپ کے سب سے بڑھ کر میں یہ قریشی صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ سے سامنے بھی رکھوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ شاہد رضوان کے پاس موضوعات کی کمی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے موضوعات سے ناانصافی کرتا ہے. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میں بلکہ یہ کہوں گا اس سے آگے کہ شاہد رضوان کے پاس موضوع نئے قسم کے موضوعات ہیں. مطلب گھسے پٹے موضوعات تو ہر کوئی لکھ لیتا ہے نا. اب دیکھیں نا ان کے افسانوں کے عنوان دیکھ لیں کیا دے رہے ہیں وہ. مثلا یہ نہیں کہ وہ عام سے ہے، منفرد ہیں، نئے وہ ہیں عنوان. جیسے لمحہ جو ہے، اب دیکھیں لمحہ نئے لوگ ہے، ادھوری کہانی کی تصویر ہے. عوامی ٹائلٹ اب دیکھیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب عوامی ٹائلٹ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سے میں آپ اچھا دیکھیں اس میں بھی انہوں نے دیکھیں ان کا جو زیادہ تر ہے وہ ہماری جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کی جو عام سماجیات کی جو نفسیات ہے نا، ہمارے سماج میں بسنے والوں کی نفسیات ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. ان کے سارے افسانے اس کے گرد گھومتے ہیں. اچھا، اب عوامی ٹوائلٹ جب آپ پڑھتے ہیں یا آپ اس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں شاید وہ جس طرح انڈیا میں ٹوائلٹس کا مسئلہ ہے اس کی بات سامنے آتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو کہانی ہی اور ہے. جیسے اس کے دوسرے پیراگراف کی 2 لائنیں آپ کو سناتا ہوں. ابتدا میں اسے نیٹ کی پیچیدگی کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی، لیکن 1-2 دن کی مسلسل پریکٹس سے اس کا ہاتھ رواں ہو چلا تھا. اس نے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب براؤزر اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ کھول لیے تھے. اب جب یہاں پہ آپ شروع میں دوسرے پیراگراف میں یہ آتے ہیں اور اینڈ پہ دیکھیں آپ آ کے، بوڑھا آ کر اپنی کھچڑی ہوتی سفید داڑھی کو کھجاتا آ کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا. اس نے میلی پگڑی سے چہرے پر امٹتے پسینے کو صاف کیا اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر دیکھنے لگا. اور خیر آگے بات چلتی ہے اور آگے وہ پیراگراف میں انورٹڈ کاما سٹارٹ. ساری قوم ذہنی ہیجان میں مبتلا ہو رہی ہے اور ایک دن سچ مچ پاگل ہو جائے گی. اگر میرا بس چلے تو ایک خاص عمر تک انٹرنیٹ کے استعمال پر پابندی لگا دوں اور جدید ٹیکنالوجی کو گٹر میں تبدیل کرنے والوں کا حشر نشر کر دوں. وہ یوں تیزی سے چارپائی سے نیچے اترا جیسے اسے کرنٹ نے چھو لیا. اس نے چپل پہنی اور پاؤں گھسٹتا گھسٹتا نہر کے پل پر جا رکا. پل کی دیوار سے جھانک کر دیکھا تو نیچے پانی کی گہرائی میں بھنور بن رہا تھا. اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا اور نہر میں پھینک کر تیزی سے گھر کی طرف بھاگ گیا. اب دیکھیں آج کا آپ کا جو سماجی خلجان بن رہا ہے وہ سارا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بن رہا ہے. یہ وہ بھنور میں سمجھتا ہوں جس میں اس نے موبائل پھینکا ہے وہ نہیں ہے. یہ وہ بھنور ہے ڈیجیٹل میڈیا کو جو پوری قوم کو کھینچ رہا ہے. جکڑ لیا نا. جی جی، ایک بیماری جو ہے وہ لگ گئی ہے. صحیح. تو ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے یہ افسانے ہیں اور میں اس کامیاب افسانوی مجموعے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مبارکباد. اور اینڈنگ نوٹس میں قریشی صاحب سے لوں گا ادھوری کہانی کی تصویر کے حوالے سے کہ آیا اس افسانوی مجموعے کو یا اس فکشن نگار کو آپ مستقبل میں کتنا آگے دیکھ رہے ہیں اور ان افسانوں کو آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شاید رضوان صاحب جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. اس میں تو اب کوئی ایسی ہماری ان کو صنعت کی تو ضرورت ہے نہیں. لیکن میں تھوڑا سا ایک مجھے جو چیز ہوئی ہے، شاہد صاحب کے افسانہ جو ہے مجھے کہیں نا تھوڑی سی طوالت کا شائبہ ہوتا ہے، تھوڑا محسوس ہوا مجھے. چونکہ دیکھیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مشاق افسانہ نگار ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو جہاں آپ اتنا اچھا لکھ سکتے ہیں تو وہاں اچھا ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. مطلب اگر 10 لائنیں ہیں اس کو آپ 5-6 لائنوں میں، مطلب آپ کے پاس من کا حاصل ہے،
آپ اتنا اچھا لکھ رہے ہیں, پھر کہانی کو بنانے کا فن آپ کو آتا ہے, جیسے میں کہہ چکا ہوں. جی بالکل. تو آپ تھوڑا سا ایڈیٹنگ کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کر لیں تو یہ بہت زبردست کام ہو جائے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے مستقبل میں آنے والا جو کام ہے وہ اور نکھر جائے گا. کیا آپ ان کے اندر ایک ناول نگار دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, ان کے افسانے اسی پہ تو بات کر رہا تھا کہ یا تو پھر یہ ناول لکھیں, یہ بہت طویل ہے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے. واہ, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. تو اگر آپ طویل لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ناول کی طرف آپ کو جانا چاہیے. میں آپ کو یہاں خوشخبری دے رہا ہوں کہ شاید رضوان صاحب کے ناول آنے والے ہیں اور ناول ان کے چھپ بھی چکے ہیں. اب وہ آپ کی ان کی تحریر سے اور جتنے طوالت سے یہ لکھتے ہیں نا وہ اس کا عکس اس میں آتا ہے. بالکل. تو یہ تو میرا یہی تھا کہ اگر انہوں نے لکھنا ہے تو یہ پھر ناول لکھیں تاکہ ان کی تشفی بھی ہو لکھنے کی, اور وہ کہانی کا کینوس بھی بڑا ہے اس پر بہت زیادہ, کیونکہ انہوں نے لمحے میں اور یہ دو جو افسانے انہوں نے اس میں کارکردگی بتائی ہے. کہانی کچھ ہے نہیں لیکن یہ کہانی بنا رہی ہے. صحیح صحیح, واہ 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 واہ, یہی تو فکشن ہے. دس از کالڈ فکشن. اور میں اردو افسانے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اسے شاہد رضوان میسر آ گئے ہیں. اب اردو افسانے سے میری بہت سی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں. چند بزرگوں نے تو بڑا مایوس کیا ہے, لیکن شاہد رضوان ایسا تازہ خون یقیناً افسانے کے تن مردہ میں بالکل نئی جان پھونک ڈالے گا. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.